السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ مرفوعا فطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون وکل عرفۃ موقف وکل منی منحر وکل فجاج مکۃ منحر وکل جمع موقف۔ رواہ السنن الکبریٰ للبیہقی مع الجواہر النقی۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں بحمد اللہ ایک درس رکھا تھا کہ عالمی رویت میں کیا مکۃ المکرمہ شامل ہے یا نہیں۔ جب ساری دنیا کے تمام ممالک عمومی طور پہ عالم میں شامل ہیں تو آخر مکہ کیوں شامل نہیں؟ مکۃ المکرمہ کی رویت سے اتنی دشمنی کیوں؟ آج ہمیں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو کیا وضاحت ملتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک روایت پیش کی ہے جس کو امام بیہقی نے سنن کبریٰ للبیہقی میں مع الجواہر النقی میں بیان کیا ہے۔ میں نے پہلی حدیث کا آپ کو نمبر نہیں بتایا تھا، پر آج آپ کو وہ نمبر بھی بتا دوں کہ جس حدیث سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مکۃ المکرمہ کہ اگر دو گواہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ انہوں نے مکہ میں چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی کو مانا جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد کتاب الصیام جلد 2 حدیث نمبر 2338 میں، سنن ابی داؤد جلد اول کتاب الصیام صفحہ 1397 حدیث نمبر 2335 میں، سنن دارقطنی کتاب الصیام جلد 3 صفحہ 119 حدیث نمبر 2192، حسین ابن حارث جدلی کی روایت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ہم نے بتلایا تھا کہ اگر مکۃ المکرمہ کے دو شاہد گواہی دے دے کہ انہوں نے مکہ میں چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی کو مان کر حج کے معاملات کو کیا جائے گا اور حج کی ادائیگی کی جائے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ بات رکھیں گے کہ مکہ کی جو تخصیص ہے وہ کن احادیث سے ہوتی ہے، ذرا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ دنیا میں اپنے اپنے مراکز تعمیر کیے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے مرکز کا اعتبار کرتے ہوئے مرکز کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مرکزی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو کیا ہمارے لیے ایک عظیم شہر اور مدینہ المنورہ کو ایک عظیم شہر نہیں بنایا ہے؟ مکۃ المکرمہ کی مرکزیت کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، لیکن لوگ یہ کہہ کے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن مقدس میں اس تعلق سے کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اسی تعلق سے نہیں، مکہ کو اپنی مرکزیت اللہ رب العالمین کے کلام میں مقدس کے حساب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں
کہ جس کا مقام، جس کا مرتبہ مکہ المکرمہ کے برابر ہو۔ مکہ المکرمہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جس دن اللہ کی حفاظت وہاں سے ختم ہو جائے گی، دنیا ختم اور تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مکہ بیان فرمائے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر ہے، جس پہلے گھر کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے تعمیر کرایا، اور جس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور اثر نو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو اٹھایا، اور اسماعیل علیہ السلام نے، جس کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ نہ کسی مسجد کو حاصل ہے اور نہ قیامت تک حاصل ہوگا۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اے نبی، ہم نے آپ کی جانب وحی کی، عربی قرآن کی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بستی والوں کی، یعنی ام القریٰ، بستیوں کی ماں کے اہل کو، ان کے لوگوں کو آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ ومن حولہا سے مراد اکثر مفسرین نے مشارق اور مغارب، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک بات بیان فرمائی ہے کہ پورے عالم کا مرکز اور سینٹر مکہ المکرمہ ہے، اور یہ آج جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا سینٹر مکہ المکرمہ ہے۔ اس لحاظ سے جب دنیا کا سینٹر مکہ المکرمہ ہے تو اسلام کا مرکز بھی مکہ المکرمہ ہے، جیسا کہ احادیث سے ثبوت ملتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ ان سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا روزہ توڑنے کا دن ہوگا جس دن تم لوگ روزہ توڑو گے، اور تمہاری قربانی کا دن وہی دن ہوگا جس دن تم لوگ قربانی کرو گے، اور پورا میدان، یعنی میدان عرفہ موقف ہے، اور اس کے بعد فرمایا پورا میدان منی قربانی کرنے کی جگہ ہے، اور مکہ کی تمام گلیاں بھی قربانی کرنے کی جگہ ہیں۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو یہاں پر فطرکم یوم تفطرون کہا جا رہا ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں سے نہیں بلکہ بالخصوص مکہ کے لوگوں سے خطاب ہے، اور اس کے بعد بالعموم تمام دنیا پر اس کا نفاذ ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور اشارے مل رہے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وَكُلُّ مِنَا مَنْحَرٌ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وَكُلُّ جَمَعٍ مَوْقِفٌ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا پورا میدان موقف ہے، یہ بات بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اس سے واضح طور پہ یہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ خطاب
اہل مکہ سے ہے بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا والوں سے، کہ مکۃ المکرمہ کی رویت کا اعتبار ہوگا تبھی وہاں کے مطابق حج ہوگا اور قربانیاں ہوں گی اور عرفے کے میدان میں جایا جائے گا، مزدلفہ میں جو ہے پہنچا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اب غور کریں وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ ایک دم کلی طور پہ مکہ کی رویت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کی رویت ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج کے لیے اس کا اعتبار کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی یہ خطاب کیوں فرما رہے ہیں؟ آخر ان خطاب کا کوئی تو مقصد ہوگا، یا آپ اپنی جانب سے جو کہتے چلے جائیں وہی شریعت ہے؟ علماء کے اقوال چند آپ کو مل جائے وہی شریعت ہے؟ آج تک ہم تانا دیا کرتے تھے لوگوں کو، ہم کہا کرتے تھے کہ احناف آپ دلائل کو مانتے نہیں بلکہ وہ دلائل کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک ہمارے امام صاحب کی بات کے مطابق حدیث نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ الٹا ہے بالکل، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کسی کی بات نہیں ہوگی اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا۔ اب دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے جو روایت ہے، یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں جو پیش کی ہے سنن کبریٰ للبیہقی مع الجواہر النقی جلد 4 صفحہ 252۔ اب دوسری روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے اور جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کتاب الصیام صفحہ نمبر 1396 اور الکتب السنہ حدیث نمبر 2324، اردو مترجم ابو داؤد کتاب الصیام جلد 2 حدیث نمبر 2339 ہے۔ عن ابی ہریرہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قال وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون وکل عرفۃ موقف وکل منی منحر وکل فجاج مکۃ منحر وکل جمع موقفون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس میں آپ نے فرمایا تمہارے روزہ توڑنے کا دن وہی ہوگا جس دن تم لوگ روزہ توڑو گے، اور تمہاری قربانی کا دن وہی ہوگا جس دن تم لوگ قربانی کرو گے، یعنی اہل مکہ۔ اور پورا میدان عرفہ موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور پورا میدان منی قربانی کرنے کی جگہ ہے، اور مکہ کی تمام گلیاں قربانی کرنے کی جگہ ہے، اور مزدلفہ کا پورا میدان موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس روایت سے واضح الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی رویت کا اعتبار کیا ہے، اور آپ کا حکم بھی اس بارے میں موجود ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا وَبِذَلِكَ أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک اور حدیث دیکھنی ہے جو حدیث سنن دارقطنی پہلی جلد کتاب الصیام صفحہ 128 اور 127 حدیث نمبر 2157 ہے۔ عن ابی ہریرہ موقوفا قال انما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأتموا العدة 30 فطركم يوم تفطرون وأضحيتكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر۔ دارقطنی اور بیہقی نے عثمان ابن علیہ اور عبد الوہاب ثقفی سے روایت کی ہے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن منقدر سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشکل موقوف اور بخطاب من اہل مکہ روایت کی فرمایا قمری مہینے صرف 30 یا 29 دن کے ہوتے ہیں، تم لوگ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ پہلی رات کا چاند دیکھ لو، اور روزہ بھی نہ توڑو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، لیکن اگر تم پر آسمانی بادل چھا رہے
تو تم شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ تمہارے روزہ توڑنے کا دن، یعنی جس دن تم لوگ روزہ رکھو گے یا توڑو گے، وہی یہاں تک کہ اگر فرمایا گیا کہ اور تمہاری قربانی اس دن ہوگی جس دن کہ تم قربانی کرو گے، اور ہر عرفہ یعنی عرفے کا میدان موقف ہے، اور ہر منحر قربانی کی جگہ ہے، اور ہر گلی مکہ کی منحر ہے۔ اس روایت سے بھی اس بات کا ثبوت ملا کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اشارہ ہے کہ جس دن اہل مکہ روزہ رکھیں گے اس دن ساری دنیا کو روزہ رکھنا ہوگا، اور جس دن اہل مکہ روزہ توڑیں گے اس دن ساری دنیا کو روزہ توڑنا ہوگا، اور جس دن اہل مکہ کے یہاں قربانی ہوگی اس دن ساری دنیا میں قربانی ہوگی، اور جس دن اہل مکہ مزدلفہ میں ٹھہریں گے وہ ساری دنیا کے لیے مزدلفہ والا دن ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ مکہ کی رویت کا بھی اعتبار ہوگا، اور اس کو اولیت و فوقیت تمام عالم پر حاصل ہوگی، جیسا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اسی دن ہے جس دن تم افطار کرو اور عید مناؤ، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو، یعنی بقرہ عید مناؤ۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کتاب الصوم صفحہ نمبر 825 جلد اول حدیث نمبر 1660 یہ روایت ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا تھا وہ اہل مکہ اور اہل مدینہ سے کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب خصوصی طور پہ ان کے لیے، پھر بعد میں عمومی طور پہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، نہ کہ چند مسلمان اپنی ٹوکریوں کو، اپنی ٹکڑیوں کو لے کر کے، چند لوگ اپنے ٹکڑوں کو لے کر کے بٹ کر تقسیم ہو کر کے اور لوگ جو ہے عید منائیں اور روزہ رکھیں۔ یہ شرعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی اجتماعیت اہل مکہ سے لے کر سارے عالم تک پوری دنیا کی اجتماعیت کو مراد لیا گیا ہے، اور یہ سب ایک دن کے اندر ہو جائے گا۔ جس طرح نماز فجر سے شروع ہو کر کے نماز فجر پر جا کر کے اذان ختم ہو جاتی ہیں اور پوری نمازیں 5 مکمل ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے روزہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن اپنے اپنے اوقات میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور یوم کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا اور بتلا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ مکہ المکرمہ کی تخصیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان سے ظاہر ہے، اور جب یہ ظاہر ہے تو اب اس کی مخالفت کرنا کہاں تک لوگوں کے لیے درست ہے، یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز دلی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مرکز فلاں جگہ ہے، ہم اپنے مرکز کی تسلیم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا مرکز مکہ المکرمہ ہے، اور امام حرم ساری دنیا کے امام ہیں۔ ایک روایت جس کو ہم پیش کرتے ہیں لوگ اس کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس روایت کو شواہد کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے اسے قوی قرار دیا ہے اور اس کو حسن کے درجے تک پہنچا دیا ہے، اور علامہ شاکر صاحب نے تو اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے اس روایت کو بھی سن لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو شکوک و شبہات کی گنجائش نہ رہے۔ کسی ایک امام کے ضعیف کہہ دینے سے روایت ضعیف نہیں ہو جاتی جب تک کہ سارے ائمہ اس بات پر اتفاق نہ کرنے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، جبکہ بہت سارے ائمہ اور محدثین اس روایت کو شواہد کے اعتبار سے حسن قرار دیتے ہیں اور اس روایت کو بعض صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو اس روایت کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے
اور جو شواہد ہم نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی ہیں اس کے پیش نظر وہ اور قوی ہو جائے اور اس روایت سے استدلال کرنا بھی درست ہوگا۔ سنیے، باب خطئ الناس یوم عرفہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام والاضحى یوم یضحی الامام والفطر یوم یفطر الامام۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ سے جس کے اندر الناس کے لفظ کا استعمال ہے، جو بالکل درست وہ بھی ہے اپنی جگہ پر اور یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، البتہ کچھ لوگوں نے جو ضعیف قرار دیا ہے وہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے صحیح قرار بھی دیا ہے اور کچھ نے اس کو حسن کے درجے تک بھی پہنچایا ہے۔ لہذا جب روایت حسن کے درجے پر پہنچ جائے تو اس روایت کو، جبکہ اس کی تائید میں بہت ساری روایتیں موجود ہوں، تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وقوف عرفہ اس دن ہوگا جس دن امام وقوف عرفہ کرے گا، قربانی اس دن کی جائے گی جس دن امام قربانی کرے گا، اور روزہ اس دن توڑا جائے گا جس دن امام روزہ توڑے گا۔ اور جس میں لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو کیا لوگوں میں صرف ہندوستان کے لوگ ہی شامل ہیں؟ کیا سعودی عرب کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال اور یہ روایت اور دیگر روایتیں خصوصیت پیدا کر رہی ہیں، لہذا عرفے کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، جبکہ ہمارے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ عرفہ وہیں کے حساب سے ہوگا اور وہیں کے حساب سے رکھا جائے گا، چونکہ عرفہ وہیں ہوتا ہے، جب خبر مل جائے تو عرفے کا روزہ اسی دن رکھا جائے گا۔ یہ بالکل حق بات کہی ہے ہمارے استاد محترم شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو جو ہے حق بات کہنے کی اللہ انہیں توفیق دے اور رب العزت انہیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا محترم نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ اس پر انہیں اجر عطا فرمائے۔ لہذا بہت سارے علماء نے کہا کہ ہندوستان کی طرف بھائی جب اب ہمارے پاس یہ حالات ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس خبر پہنچ جاتی ہے ہمارے اعزاء کے ذریعے سے، اقربا کے ذریعے سے یا دیگر اور تمام ذرائع سے، تو اب ہمیں عرفہ کا روزہ اس دن رکھنے میں کیا مشکل ہے جس دن کے مکہ المکرمہ میں عرفہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ جب تک مکلف نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو۔ کیا ہمارے پاس مکہ کی خبر ملنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تو آپ کا دل ہی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور جو ہم نے احادیث پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسب استطاعت اللہ رب العزت ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔